یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ ابو ہریرہ۔ رجب کے متبرک مہینے میں سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کو محبت، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ کے دربار پر بلا تفریق ہر مذہب و ملت کے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اخوت و محبت کا پیغام آج بھی بامانی ہے، جو دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ خاص طور سے تصوف کی سب سے بنیادی تعلیم ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک سے ایسا روحانی رشتہ جوڑے کہ اسے ہر شے میں خدا کا جلوہ ہی نظر آئے۔ اس طرح دل سے دل کے تار جڑتے چلے جائیں گے اور کوئی بھی اس کے لیے غیر نہیں رہ جائے گا۔ تو آج ہم اس موقع پر بات کریں گے صوفی سنتوں کے پیغام انسانیت اور ہندوستان کے موجودہ سماجی حالات کی۔ تو اسی خاص موقع پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں، بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں۔ میرے ساتھ خواجہ افتخار صاحب جو کہ مورخ ہیں، دانشور ہیں، میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا اطہر حسین دہلوی صاحب چیئرمین ہیں انجمن منہاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ سید ضیاء الدین ضیائی صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں درگاہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب جے پور، وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنے تمام مہمانوں کا بہت استقبال کرتے ہیں آج کے خاص پروگرام میں۔ سب سے پہلے خواجہ افتخار صاحب آپ سے ہی ہم شروعات کرنا چاہیں گے کہ اگر بہت مختصر میں ہندوستان میں صوفیزم اور تصوف کی اگر موجودہ وقت میں ہم بات کریں تو کیسے آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آج جس ماحول میں دنیا ہے اس میں ہر طرف ایک ذہنی اضطراب کی کیفیت ہے، نفسیاتی اضطراب کی کیفیت ہے۔ ہر شخص جو ہے مادیت پرستی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس دور کو ایج آف اکنامکس یعنی معیشت کا دور کہا جاتا ہے۔ اس میں بدقسمتی سے انسان جو ہے اس کو انسان کی شکل میں دیکھنا لگ بھگ بند کیا جا چکا ہے، بلکہ بائر کی شکل میں، سیلر کی شکل میں، کنزیومر کی شکل میں، پروڈیوسر کی شکل میں یا ڈسٹریبیوٹر کی شکل میں دیکھا جانے لگا ہے، جس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ جو ہمارے معاشرے ہیں ان معاشروں میں جو دینی اقدار تھیں، مذہبی اقدار تھیں، اخلاقی اقدار تھیں، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی تھی، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات تھے، انسان پروری تھی، انسانیت پرستی تھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم کو اب پیچھے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں گے ہر شخص جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور 2 کے 4، 4 کے 6 میں اس کی زندگی تگ و دو صبح سے شام تک وہ اسی میں چلی گئی ہے۔ اب جب ہم ایسے مرحلے پر جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں یا خانقاہیت کی بات کرتے ہیں یا روحانیت کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم اولیاء اللہ کے کردار کی طرف اپنی فکر کو لے جاتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر جو فقیری کی شان نظر آتی ہے، جو انسان کی خدمت ہر چھوٹی چیز سے اوپر اٹھ کر جو ہے انسان جو ہے اس کو انسان کی شکل میں یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے، اور یہی سبق ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ وہ ان کے ہاں نہ کوئی ہندو ہوتا تھا نہ مسلمان ہوتا تھا، ان کے لنگر میں سب برابر ہوتے تھے۔ وہ مخلوق خدا کی خدمت کو ہی عبادت خدا سمجھتے تھے، اور یہی بنیادی خوبی تھی تصوف کی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ آج جو ہے گو کہ تصوف آج بھی موجود ہے، آج بھی ہمارے مزارات موجود ہیں، آج بھی اولیاء اللہ کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کتابوں کی زینت زیادہ رہ گئی ہیں، مذاکروں کی زینت زیادہ رہ گئی ہیں۔ عملی زندگی سے ہمیں جو ہے وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اخلاقیات، وہ ادب، وہ احترام، وہ چیزیں جو ہیں ہمیں رخصت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت دور ہم چلے گئے۔ لہٰذا یہ جو موقع ہے اس موقع پر ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اور یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان جو اولیاء اللہ بنانا چاہتے تھے، جو دین بنانا چاہتا ہے، جو دین حق بنانا چاہتا ہے، وہ انسان جو کہیں کھو گیا ہے اس انسان کی تلاش کی جائے، اور تصوف اس کا بہترین راستہ ہے۔ بالکل۔ مولانا اطہر حسین دہلوی صاحب، جو بات خواجہ افتخار صاحب نے کہی اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ خواجہ افتخار صاحب نے کہا کہ تصوف کے نزدیک مذہب یا مسلک نہیں ہوتے ہیں، یہاں تو صرف پیار ہی پیار ہوتا ہے، لیکن کیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے
اطہر صاحب نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس تصوف سے یا صوفیہ کی تعلیمات سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں؟ تمہیدی کلمات کے اندر اقبال کے شعر کو پڑھا تھا اور میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں کہ غالب نے کہا تھا کہ بس کے دشوار ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوفیہ کرام اصحاب تصوف نے قرآن و سنت کی ہی روشنی میں، یعنی شریعت و طریقت دو جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ طریقت نے شریعت کی ہی روشنی میں انسانی معاشرے میں عام طور سے اور ملت اسلامی میں خاص طور سے اخلاقیات، پیار و اخوت اور وہ پیغام جو اسلام کے اصل معنی تھے، جس کے اندر امن و سلامتی کو سب سے اہم کردار تھا، اس کو انہوں نے عام کیا۔ جہاں تک حضرت اقدس خواجہ اجمیری رحمہ اللہ کی ذات ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ خواجہ اجمیری رحمہ اللہ نے اس پورے ہندوستان میں جہاں ان کا کوئی ہم نوا نہیں تھا، کوئی ہم زبان نہیں تھا، اس ملک میں آ کے صرف اپنے کردار، اپنے اخلاق اور لوگوں کے تئیں جو ان کی محبت تھی کہ جو ان کی زبان پہ نہیں جانتے تھے، وہ ان کے چہرے مورے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے ان کی طرف جو راغب ہو گئے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں جو خواجہ صاحب نے کہا بالکل کہ کہیں نہ کہیں ہم صوفیہ کی یہ شریعت و طریقت کی ان تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظوں کے اندر تو یہ باتیں رہ گئی ہیں، لیکن عملی طور سے ہم خالی اسی لیے ملت کو خاص نقصان اور انسانیت کو عام طور سے جس بحران کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو پھر جو ہے اسی راہ صداقت پہ جانا پڑے گا جس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ علیہ السلام تک، اور ہمارے سلاسل چشتیہ ہوں، نقشبندیہ، سہروردیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں ہندوستان میں، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے جو پیغام ہے، اس پیغام کی طرف ہم کو واپس لوٹنا پڑے گا۔ بالکل۔ سید ضیاء الدین ضیائی صاحب، جو باتیں خواجہ افتخار صاحب یا اطہر حسین دہلوی صاحب نے کہی، اس سے اور اگر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ درگاہوں پر لوگ جاتے ہیں اور صوفیہ کی درگاہ پر جانے کے بعد ایک ظاہر سی بات ہے روحانی منظر ہوتا ہے، لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے ضیائی صاحب کہ لوگوں کے صوفیہ کی درگاہ پر جانے کے بعد عقیدتوں کا محور وہی رہتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی بھی آتی ہے آج کے دور کی اگر ہم بات کریں؟ جی ہاں، آج کے دور میں بھی اگر ہم بات کریں تو زائرین چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے ہوں، وہ بلا تفریق اور بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی جو ہے رنگ کے اور ذات کے فرق کے بنا، مذہب کے فرق کے بنا پوری عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے ہوں، لیکن جب وہ درگاہ شریف میں جاتے ہیں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہو یا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ ہو، وہاں وہ عقیدت کے رنگ میں، آستھا کے رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، تصوف جو ہے یہ نام ہے تزکیے اور تصفیے کا، یعنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے تزکیے اور تزکیے کو اختیار کیا جائے، یہ تصوف ہے۔ اب اسلام نے دو حقوق بتائے ہیں، ایک ہے حق اللہ اور دوسرا ہے حق العباد۔ تو حق اللہ تو عبادت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، آپ عبادت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس سے دوسرے کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس کے لیے حق العباد ہے، یعنی بندوں کی خدمت۔ حق العباد جو ہے وہ بندوں کی خدمت ہے، اور صوفیہ اکرام نے جو ہے خدا کی عبادت بھی کامل طریقے سے کری ہے اور خدا کی مخلوق کی خدمت بھی کامل طریقے سے کری ہے، کیونکہ وہ تزکیے اور تصفیے میں کاملین تھے۔ اور دیکھیے، جب جو ہے کوئی مرید پیران النظام کی خدمت میں جاتا ہے، مرید ہوتا ہے اور اپنا تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے، تو اس کے پیر اس کو کمالیت کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ پیکر انسانیت بن کے نکلتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ جو کام حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جو تبلیغ کا کام علماء ظاہر منبر و مسجد میں کرتے ہیں، وہ کام ہم خود خدا کا بندہ بن کر، یعنی اسلام کو عملی جامہ پہنا کر وہ کام ہم کرتے ہیں اور مخلوق میں اترتے ہیں۔ اور یہ ہماری جو دعوت ہوتی ہے، یہ قیل و قال کی دعوت نہیں ہوتی، یہ عمل سے، کردار سے، اخلاق سے دعوت ہوتی ہے۔ کہ حضرت مولانا روم بھی فرماتے ہیں کہ علم ظاہر ہست علم قیل و قال، نے ازو کیفیت حاصل نے حال، کہ قیل و قال سے کیفیت تو حاصل نہیں ہوتی، اور جو خدمت کا کام ہے، جو محبت کا کام ہے، جو اخلاقیات اور کردار، جہاں آپ کو اپنا
کردار پیش کرنا ہے، اپنے عمل سے اپنے مذہب کا، اپنے خدا اور رسول کی اور اپنے پیر کی تعلیمات کا اظہار کرنا ہے، وہ ہے اصل بات۔ وہاں آج کے مشائخین کو اور وابستگان درگاہ کو آگے آنا چاہیے، اور ماشاءاللہ درگاہیں پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں قائم ہیں، اور یہ کام الحمدللہ ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین درگاہ شریف میں جاتے ہیں، غریب نواز کی درگاہ یا محبوب الہی کی ہے، جے پور میں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، ہر جگہ زائرین کی فیسلٹیز، ان کی خدمات کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ بس اتنا ہی ہے تصوف کا کام، بلکہ وہاں پر رشد و ہدایت کے بھی جو ہے پروگرام جاری ہیں، وہاں مجالس ذکر ہوتی ہیں، وہاں محافل سماع ہوتی ہے، وہاں ارشاد و تلقین کا بھی کام جاری ہے کہ وہ درگاہ میں آئیں تو صرف زیارت ہی نہ کریں بلکہ یہاں سے کچھ لے کر بھی جائیں۔ میں آپ کی بات کو خواجہ افتخار صاحب آپ کے پاس کہ بہت اچھی باتیں ضیاء الدین صاحب کر رہے تھے، لیکن خواجہ افتخار صاحب آخر کمی کہاں پر رہ جاتی ہے؟ درگاہوں میں ہم جاتے ہیں کہ روحانی منظر ہوتا ہے اور واقعی میں تصوف کی تعلیمات وہاں پر ہوتی ہیں اور بہت کچھ سیکھ کر بندہ اور عقیدت مند وہاں سے آتا ہے، لیکن آنے کے بعد پھر ہم بڑھ جاتے ہیں علاقائیت کو لے کر، مذہب کے نام پر، اور اسے آگے بڑھیے صاحب والا تو ہم مسلک کے نام پر بڑھ جاتے ہیں۔ آخر کمی کہاں رہ جاتی ہے افتخار صاحب؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے جو یہ درگاہیں ہیں، یہ اصل میں میری نظر میں اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو ہمارے مولانا اطہر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ میری تصحیح کریں گے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، تو بات یہ ہے کہ یہ تقوی کے مراکز ہونے چاہیے۔ یہاں سے دو چیزیں جو ہیں زائرین کو ملنی چاہیے بنیادی طور سے۔ ایک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اخلاق کی بلندی پیدا ہو، کیونکہ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے افضل ہیں۔ تو اسلام میں جو افضلیت کسی چیز کو حاصل ہے وہ اخلاقیات کو حاصل ہے، اور اخلاقیات کا اور تقوی کا جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جب ایک انسان اخلاق کی انتہائی کیفیات کو پا لیتا ہے تو اس کے اندر روحانیت تو پیدا ہوتی ہے، قرب الہی تو پیدا ہوتا ہی ہے، عشق رسالت کے مناظر دیکھنے کو تو ملتے ہی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں ایک ایسے کردار کی شکل میں ابھرتا ہے کہ اس کردار میں اپنے آپ میں ایک فطری دعوت کا عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ انہوں نے کسی کو رسمی طور پر دعوت نہیں دی، انہوں نے اس کردار کو پیش کیا، وہ کردار جو اسلام پیش کرتا ہے۔ تقریر نہیں کی، انہوں نے تحریریں نہیں رکھی، انہوں نے کوئی بڑے بڑے جلوس اور جلسوں کا انعقاد نہیں کیا، بلکہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں بیٹھ کر اپنے کردار کی جو خوبیاں تھیں اور اس کے اندر جو ایک فقیری کا تصور تھا، اس میں جو خدمت انسانیت کا تصور تھا کہ ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اخلاق ہے، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر انسان کی خدمت ہے، اور وہ جو چیز وہ تربیت گاہ کی شکل میں ان کا کردار بن جاتا تھا۔ میرا کہنا یہ ہے، اور آپ کا سوال بھی غالباً اسی طرف مجھے لے جاتا ہے کہ یہ جو تربیت گاہیں تھیں، یہ تربیت گاہیں اب اس طرح سے اپنا کام انجام نہیں دے پا رہی ہیں، بلکہ یہ زیارت گاہیں بن کے رہ گئی ہیں۔ تربیت گاہوں کا جو ہمارا تصور تھا وہ کہیں کہیں کھو گیا ہے۔ جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں، دیکھیے اس میں ایک دشواری یہ آئی ہے کہ جب سے مذہب کے اندر ایک کاروباری عنصر آ گیا ہے، ایک تجارت کا عنصر آ گیا ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھے یہ بات اس طرح سے کہنی پڑ رہی ہے، تب سے مذہب جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی بڑے کمپرومائز ہو گئے ہیں، اور طرح طرح کی نئی نئی کنسٹیٹوئنسیز، نئے حلقے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ امت جو ہے جس کو امت واحدہ کہا گیا، جس کو امت مسلمہ کہا گیا، جس کو امت محمدیہ کہا گیا، جس کی خوبی سب سے بڑی یہی تھی کہ جس کا خدا ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا رسول ایک، جس کی منزل ایک، جس کا مقصد ایک، جس کے ہر پہلو پر جہاں بھی چلے جائیے وہاں کہیں نہ کہیں توحید جو ہے وہ اپنا ایک مرکزی کردار رکھتی ہے ہر جگہ۔ لیکن ہم جو ہیں وہ مسلکوں میں تقسیم ہو گئے، علاقوں میں تقسیم ہو گئے، زبانوں میں تقسیم ہو گئے، خاندانوں میں تقسیم ہو گئے، نسبتوں میں تقسیم ہو گئے، سلسلوں میں تقسیم ہو گئے، اور آج آپ دیکھیے کہ آپس میں ہمارے انہی طبقات کے درمیان میں جو کبھی کبھی ہمیں بدقسمتی سے کچھ ایسے رسہ کشی کے مناظر دیکھنے ملتے ہیں، تو اس سے وہ بات جس کی ہم
آج کر رہے ہیں، جس پر ہم زور دے رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس پر کمپرومائز ہو رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو موقع ہے، یہ موقع جو ہے ایک رسم کی شکل میں نہ رہے، بلکہ ہماری جو یہ تمام اولیاء اللہ کی جو درگاہیں ہیں، یہ تقوی کے مینار ہیں اور یہ تربیت گاہیں ہیں۔ یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں، یہ جو مذاکروں کا معاملہ ہے، جو ہدایت کا معاملہ ہے، جو رشد کا معاملہ ہے، یہ اونے کونے میں نہ ہو، بلکہ وہاں کی جو بنیادی کردار ہے وہ یہی دعوت کا کردار ہے۔ اور یہ دعوت کا کردار جو ہے وہ ہمیں دکھتا تو ہے، مگر اس کو جو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے وہ مرکزیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ہمیں رسومات کی طرف توجہ جو ہے وہ زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اور میں ایک آخری بات بھی کہتا چلوں کہ جو لوگ ان مزارات پہ جاتے ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں یہ لینے جا رہا ہوں اور یہاں سے مجھے یہ ملے گا۔ تو یہ لے اور دے کا جو تصور آ گیا ہے، یہ چیز کہیں نہ کہیں اس بنیادی تقوی کی روح کے خلاف اور اس اخلاقیت کا معاملہ ہے۔ نہیں، مجھے اس عقیدت سے، میں بھی اسی عقیدت کا قائل ہوں، میں اس عقیدت سے باہر نہیں ہوں۔ میں اپنے بارے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس عقیدت سے باہر نہیں ہوں، اور نہ میں اس عقیدت سے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں اولیاء اللہ کے وسیلے پر کوئی سوال اٹھا رہا ہوں۔ یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، میں خود ان تمام چیزوں کا قائل ہوں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ جو اصل روح ہے اولیاء اللہ کے کردار کی، اس کردار کی روح کو ہم کس طرح سے اور بہتر طریقے سے اپنے اندر اتار سکیں اور ہم ایک ایسے انسان بن سکیں جو دوسرے کے لیے نمونہ بنے۔ خواجہ صاحب بہت اچھی بات کی، اور میں اطہر دہلوی صاحب، مولانا اطہر دہلوی صاحب، جو بات خواجہ افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑا مناسب موقع ہوتا ہے، جو عرس کا موقع رہتا ہے، یہ بہت مناسب موقع رہتا ہے کہ یہاں سے اخلاق و کردار اور محبت کی باتیں نکلے اور یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے۔ لیکن اطہر دہلوی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف جو کہ صلح کل کے بارے میں بتاتا ہے، جو بقائے باہم کے اصول بتاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں بہت کمی اب آئی ہے۔ دیکھیے، بالکل اگر آپ دیکھیے کہ تصوف کے تعلق سے متعدد لوگوں نے کہا ہے، لیکن جو ایک مشہور ترین جو رائے ہے، یا بالکل کہا جا سکتا ہے معروف ترین اور کسی حد تک قابل قبول تبھی لوگوں کیا، وہ یہ کہ تصوف کا تعلق جو اس کی ابتدا جو ہے وہ اصحاب صفہ کے ساتھ شروع ہوئی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ وہ تم کو قرآن کی آیات سکھاتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو اصحاب صفہ جو ہے یقینی طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ اولین ولی بھی ہیں اور اولین صوفیاء کرام بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلے تب جگہ چلے ہیں۔ خواجہ صاحب نے جو دو تین باتیں کہیں، اگر میں اسی کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھوں، پہلی چیز تو یہ کہ یہ تمام کے تمام عقیدت گاہیں کیا اور جتنے بھی جو سلاسل ہیں ہمارے، ان سلاسل کی بنیادی تعلیمات اگر آپ دیکھیں وہی ہیں جس کی اساس و بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی، یعنی عقیدے کی درستگی، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، مخلوق اور خالق کے درمیان رشتہ، اور اخلاقیات، ایک اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کے تئیں، لوگوں میں آپ کو اپنے آپ کو قائم کرنا، یہ تصوف کی بنیادی اصول تھے۔ اور حضرت خواجہ، جیسے میں نے کہا اور میں اکثر کہتا ہوں، یہ اپنے آپ میں خواجہ صاحب کی بہت ساری کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن خواجہ اجمعی رحمہ اللہ کی جو سب سے بڑی کرامت میرے نزدیک، مجھ جیسے ایک طالب علم کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، ان کی زبان سمجھنے والا کوئی نہ ہو، ان کا ہم نوا اور یعنی ساتھی کوئی نہ ہو، وہاں ہزاروں افراد کو اپنے حلقے میں شامل کر لینا، یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ لیکن وہ کرامت کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے اخلاق کریمانہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی، امت کا اتحاد۔ بدقسمتی سے اب کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں جو آپ سوال کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم ان سے قطع نظر کر رہے ہیں یا ان سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ عقیدت کے مرکز بھی جو ہے وہ مکتب و مسلک میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم اصحاب صوفیاء کرام کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو دیکھا گیا پچھلے کچھ دنوں میں کہ کہیں نہ کہیں ہم عقیدت کی اس انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہماری زبانیں اور ہمارا کردار اور ہماری قلم جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو جو ہے ہم ان تک پہ پہنچ گئے۔ میں آخری بات آپ کو ابو ہریرہ کہوں گا، بہت مشہور شخصیت اور بہت بڑے صوفی ہیں حضرت اقدس، آپ نے شیخ محمد علی منیری رحمہ اللہ، بہار کے قریب ایک جگہ ہے منیر، وہاں کے ان کی ذات گرامی ہے۔ ان سے ایک دفعہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تصوف کے سلسلے میں کہ یہ بات صحیح ہے کہ تصوف ہی انتہا اور ابتدا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے کافی ہے، اور وہی خواجہ اجمیری کا بھی پیغام تھا۔ انہوں نے کہا اس بات کو یاد رکھو، تمام دنیا کے قطب و ابدال، غوث و اولیاء، خواجگان،
सब मिलके जिस जगह मार्फत का आखिरी कदम रखते हैं, अल्लाह का नबी वहाँ से पहला कदम शुरू करता है। इसलिए अव्वल व आखिर मुस्तफ़ा हज़रत ख्वाजा अजमेरी का पैगाम अखलाकियात, उम्मत का इत्तिहाद, लोगों के तय अपने आप को अखलाक के तौर पर पेश करना, ये अगर चीज़ें होंगी अबू हुरैरा, तो मुझको उम्मीद है कि आज जो लोग आज टीवी देख रहे हैं वो समझेंगे कि इतनी बड़ी बात है कि दो देगों में बिला लिहाज मजहब व तफरीक लोग आते हैं और उस लंगर को खाते हैं। ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना कोई देवबंदी होता, ना कोई बरेलवी, ना कोई बिहारी है, ना कोई बंगाली। इस पैगाम को हम अपने माशरे में भी हमको आम करना पड़ेगा। बिल्कुल। सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ियाई साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब या मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब ने जो बातें कही कि तसव्वुफ वक्त की ज़रूरत है और इसे आम करने की ज़रूरत है, इस पर बहुत काम करने की भी ज़रूरत है, ज़ियाउद्दीन साहब। जी बेशक बेशक, और मैं इन दोनों हजरात से इत्तेफाक रखता हूँ। बेशक कि वो जो काम, जो सूफिया इकराम जो चीज़ लेकर आए थे, बेशक कहीं आज हमें उसमें कमी महसूस हो रही है कि हाँ, वो सही तरीक़े से अंजाम नहीं दिया जा रहा है और रूहानियत पर मादियत का गलबा हो गया है। आज का इंसान नफ्स परस्ती में पड़ गया है। और यानी ये देखिए, ये मामला एक तरफ नहीं है, लोग अपने अपने हालात और मामलात में गिरफ्तार हैं। मशाइखीन के साथ भी उनके कुछ मामलात हैं और अवाम के साथ भी ऐसी जो है नफ्स नफ्सी का आलम है कि वो बजाय इसके कि अपने मज़हब की तरफ और रूहानियत की तरफ तवज्जो करे, वो अपनी दुनिया संवारने में लगे रहते हैं। लेकिन बेशक सही है कि उनमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बेशक अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है। और मदारिस की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी बनती है और ये काम अक्सर ज़्यादातर खानकाहों में ये काम जारी व सारी है। वो लोग खानकाही निज़ाम चला रहे हैं, मशाइखीन अपने अपने लेवल पर वो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का जहन जो मादियत का शिकार हो गया है और रूहानियत से खाली हो गया है, उसको किसी तरह सूफिया इकराम के तरीक़े पर, उनके तर्ज़ अमल पर, उनके नक्श कदम की पैरवी करते हुए उनको वापस रूहानियत की तरफ लाया जा सके। ये कोशिश बदस्तूर जारी है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैं इत्तेफाक करता हूँ ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ज़ियाउद्दीन साहब जिस तरह कह रहे हैं कि एक कोशिश हो रही है और उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज जिस शिद्दत के साथ सूफिया की तालीमात या तसव्वुफ की ज़रूरत है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अब सवाल ये उठता है कि नई नस्ल तक सूफिया या औलिया अल्लाह की जो तालीमात हैं, उनके जो पैगामात हैं, आखिर उसे किस तरह से नई नस्ल तक पहुंचाया जाए? क्या कुछ करने की जरूरत है ख्वाजा साहब? देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो ये होती है कि जो कुछ कहा जा रहा है हमारे पास माजी में तो उसके नमूने हैं। ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं ये माजी के नमूने हैं, ठीक है, जिससे हम अपने हाल को उनकी इत्तिबा करके संवारना चाहते हैं। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज का जो मुसलमान है, आज का जो आलिम है, आज के जो मशाइख हैं, आज के जो लोग हमारे दरमियान में जिनको नमूना होना चाहिए, मुझे ये कहने दीजिए कि वो नमूना हमको दिखाई नहीं देता। तहरीकें बहुत बड़ी हैं, तंजीमें बहुत बड़ी हैं, इदारे बहुत बड़े हैं, तसानीफ की का अंबार लगा हुआ है, लाइब्रेरियों के अंबार लगे हुए हैं, सब कुछ मौजूद है, वसाइल की कोई कमी नहीं है। आज इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आज कि हमारे महल्लों में, हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में कितनी इस्लामी अक़दार आज पाई जाती हैं, किस कदर तेज़ी से उन अक़दार से दूरी बढ़ती चली जा रही है, ये आप देखिए तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ तहारत पर, पाकीज़गी पर, सफाई पर इनको भी तक़वे का जुज़ और माना गया है। आप हमारे महल्लों को देखिए, हमारी बस्तियों को देखिए, हमारे इदारों में जाकर देखिए, लोगों के अंदर जो एक कमिटमेंट होना चाहिए खिदमत का जो है, इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से। आप अपने तालीमी इदारों को देख लीजिए कि उनका क्या हाल है, उनके इंतजामिया को देख लीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन हकीकत से बिल्कुल परे हैं। मेरे पास अबू हुरैरा साहब एक जुमला
ایک جملہ مجھے کہنے جی، مجھے جی، یہ جی، نہیں بس جی، ایک جی، جملہ کہنے جی، دیجیے بالکل، کہ بالکل۔ آج پوری امت کو اتحاد سے زیادہ اشتراک کی ضرورت ہے، ہم بالکل۔ اشتراک کی طرف بڑھیں۔ بالکل اطہر صاحب، بالکل 30 سیکنڈ آپ کے پاس کہ سیکولرزم کو لے کر بڑے بڑے دعوے اور نعرے دیے جاتے ہیں، لیکن اگر صرف ہم تصوف کو پکڑ لیں، صوفیہ کی تعلیمات اور ان کے پیغامات کو پکڑ لیں تو سیکولرزم کا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل، دیکھیے عام طور سے لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جی۔ لوگ کہتے ہیں یکجہتی، میں کہتا ہوں یکجہتی تو کوئی بھی مذہب نہیں چاہتا، ہم آہنگی بھی کوئی نہیں چاہے گا۔ وہ اسلام اور صوفیہ کے پیغام کی جو اصل بنیاد ہے وہ رواداری ہے، اور سیکولرزم کی سب سے بہترین تشریح بھی رواداری ہے، جس کی ابتدا مصطفیٰ علیہ السلام نے مکہ سے شروع کری، مدینہ طیبہ، اور وہاں سے خواجہ اجمیری رحمہ اللہ اس سلسلے کو جو ہمارے سلاسل سے لے کے نکلے ہیں۔ تو ہمارے جو یہ مراکز ہیں سیکولرزم کی سب سے بڑے مراجع ہیں۔ اور ایک آخری بات ابو ہریرہ صاحب جو آپ نے کہی، کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جتنی بھی درگاہیں اور خانقاہیں ہیں جو خواجہ صاحب نے اشارہ کرا، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی 2 بڑی درگاہوں کا ذکر میں کروں، ایک کشمیر میں شادرہ شریف ہے جس نے اپنی 3 یونیورسٹیاں قائم کر لیں، اور دوسری حضور بندہ نواز کی سدراس کی گلبرگہ کے اندر ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے یہ بڑے بڑے ادارے اور عقیدت گاہیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی کام کریں۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ صوفیہ کی تعلیمات اور ان کے پیغامات کو عام کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا ٹاپک تھا، وقت کا میں خواجہ افتخار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اطہر حسین دہلوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سید ضیاء الدین ضیائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آداب۔